حق بات سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اصل میں قطر بونت ہے، جہاں سے سوال لیا ہے وہیں پر سوال پہلے آیت موجود ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ یہ اگلا حصہ لے لیا اور پچھلا حصہ چھوڑ دیا۔ یہ صرف خیانت ہے، قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ جیسے کوئی کہے لا تقربوا الصلاۃ اور آگے نہ پڑھے نماز کے قریب مت جاؤ، قرآن میں ہے، تو گمراہی تو ہوگی۔ ابے تو یہ تو دیکھ کب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو۔ تو پہلے موقع محل دیکھو، یہیں پہلے دیکھو نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، پہلے آیت یہ ہے، اور اسی آیت کو چھوڑ کر اگلی آیت کو لینا ضرور دل میں نفاق ہے۔ محبوب اذا سالک عبادی انی، اذا سالک جب تجھ سے سوال کرے، سوال محبوب میرے بارے میں ہو اور پوچھے تجھ سے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرے بندے پوچھے تجھ سے، اس لیے کہ تجھے ہی تو میں نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور نبی اسم سے صیغہ اسم مشبہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے خبر رکھنے والا غیب کی، اور صفت مشبہ دوام پر دلالت کرتا ہے، نبی کے معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ تو محبوب جب تجھے میں نے غیب کی خبر دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور بھیجنے خود بتا دیا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، محبوب میں نے تجھے شاہد بنایا ہے۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو بھی، شاہد کہتے ہیں گواہ کو اس لیے کہ حاضر بھی ہے وہ ناظر بھی ہے، اس لیے کہتے ہیں جنازے کی نماز میں پڑھتے ہو نا، وہ شاہد نہ وہ غائب نہ، ہمارے حاضر کو بھی بخش دے اور ہمارے غائب کو بھی بخش دے۔ تو شاہد حضور حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے اور مالک بھی ہے، تبھی تو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جنت میری ہے، اے بندے جا تو جنت میں ہے۔ یہاں تک کہ اس کے حنانہ جس نے کبھی سجدہ نہیں کیا اسے جنت کی بشارت دے دی۔ بولو پہنچایا کہ نہیں جنت میں؟ اور وہ چاہے جہاں جنت بنا دے۔ میرے آقا نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما بین بیتی و بین المنبر روضۃ من ریاض الجنہ، اے لوگو میرے گھر اور قبر کے درمیان، حجرے کے درمیان، میرے قبر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے۔ تو جنت بنائی اور پھر اس میں اس تہنانہ کو بسایا، اور آج تک نہیں قیامت تک کے مسلمانوں کو جنت میں جیتے جی پہنچانے کا سامان پیدا کر دیا، اور آج وہ بھی کہتے میں جنت کی کیاری میں گیا، ابھی جیتے جی جنت میں۔ یہ میرے آقا کے اختیار۔ تو قرآن کیا کہتا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے محبوب تجھ سے پوچھے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، پس میں قریب ہوں، اور اگر تجھ سے ہٹ جائیں اور اگر تیرا راستہ چھوڑ دے تو پھر کبھی بھی وہ میرے قریب نہیں آ سکتے۔ اجیب دعوت الداعی، تو اس پکارنے والے کی پکار سنوں گا جو تیرے راستے سے آیا ہوگا۔ اور اسی کے لیے دوسری جگہ فرمایا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے لوگو وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ کہتے ہیں اگر ایک ہے وسیلہ ڈھونڈنے والا، ایک جس کی طرف وسیلہ ڈھونڈا جائے، ایک جس کو وسیلہ بنایا جائے، پتا چلا خدا کی طرف ہم وسیلہ ڈھونڈے تو کس کو بنائیں وسیلہ؟ اب کون ہے ایسا؟ تو وہ ذات ہے مصطفیٰ کی، وہ ذات ہے، ہم ہیں وسیلہ لینے والے، نبی کی ذات ہے وسیلہ، اور خدا ہے جس کی طرف وسیلہ بنایا ہے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، جو شک کرے وہ مسلمان نہیں۔ اب بعض آدمی کہتے ہیں نہیں اعمال مراد ہے، میں کہتا ہوں اعمال بڑے ہیں کہ عمل، عامل۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو بولو نماز کا مقام نمازی سے ہے، ولیوں کی نماز اور ہے، ہماری نماز، تو نماز کا مقام کہاں سے بڑھا؟
نمازی سے. اگر نمازی ناپاک ہے تو نماز ہو جائے گی؟ نمازی کا خیال نہیں ہے صحیح تو کیا نماز ہوگی؟ پتہ چلا نماز کا مقام بھی نمازی سے، صبر کا مقام صابر سے، تو عمل کا مقام بھی عامل سے ہے. جب عمل کا مقام اتنا ہے تو پھر عامل کا مقام. لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، اور یہ نہیں، یہ تو ہے الگ بات. بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، ایک نابینا صحابی آئے، اس کو مفہوم بتا رہا ہوں صرف، یہ ساری حدیثیں رکھی ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے. مفہوم جس کو دیکھنا ہے وہ جب چاہے نشان لگا رکھے ہیں آ کے دیکھ سکتا ہے. کیا ہے کہ آقا میری آنکھیں نہیں، آپ کرم فرمائیں. صحابی نابینا ہے، خدا کے پاس نہیں گیا، نبی کے پاس گیا، اور میرے آقا نے فرمایا یوں دعا کرو، اور اس میں دعا جب بتائی کہ اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہو جاؤں نبی کے صدقے میں، نبی کا واسطہ دے کر. اور جب نبی کا واسطہ دیا تو اسے آنکھ مل گئی. اور یہ تو نبی کی ذات ہے. نبی کے جو مقتدی ہیں، نبی ہے امام الانبیاء، حضرت یوسف علیہ السلام ہے مقتدی، یعقوب علیہ السلام ہے مقتدی، معراج کی رات امام الانبیاء حضور ہے. جب مقتدی کا عالم یہ ہے کہ جب بھائیوں نے کہا کہ بھائی جان ابا کی تو آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی یاتی بصیرا. یہ نہیں کہا خدا سے مانگو. اور بتا، اندازہ لگاؤ، نبی نہیں ہے، مخلوق میں انسان اشرف ہے، کپڑا اشرف نہیں ہے. لیکن ایک کپڑا جب نبی کے جسم سے ٹچ ہو جائے تو قرآن سے ثابت، جو شک کرے مسلمان نہیں، وہ دافع بلا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے. اور نبی نے بھیجا، نبی کی طرف بھیجا. کس کو بھیجا؟ کپڑے کو. یہاں تو معاملہ سمجھ میں آ گیا، کوئی بات نہیں. آگے کیا ہوا؟ فلما القاها فرتد بصیرا، جیسے ہی آنکھ میں ڈالا بینائی لوٹ آئی. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے ٹچ ہونے والا کرتا مشکل کشا ہو سکتا ہے تو نبی کی گود میں آنکھیں کھولنے والے علی مرتضی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور کون سی منزل ایسی ہے جہاں انہوں نے ہماری مشکلیں حل نہ کی ہوں؟ وقت کی قلت ہے، ورنہ سینکڑوں واقعات اور احادیث طیبہ ہیں. وہ تو وہ ہیں بخاری شریف، مشکات شریف، ان میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نیک بندوں سے زیادہ سخت اپنے حق کو طلب کرنے والا نہ دیکھا کہ جن کے بھائی جہنم میں تھے تو رب سے وہ مطالبہ کر رہے تھے شدت کے ساتھ، مولا ہم تو جنت میں نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کہ ہمارے کچھ بھائی ہیں یصومون معنا ویحجون معنا ویصلون معنا، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ زکات دیا کرتے تھے، وہ جہنم میں ہے. رب فرمائے گا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، نہیں اخرجوا من عرفتم، جن کو تم پہچانتے ہو انہیں نکال لو. اخرجوا، نکالو تم، من عرفتم، جن کو پہچانتے ہو. فحرم صورہم، تو جہنم پہ ان کی صورتیں حرام کر دی جائیں گی. اب پہچانیں گے کیسے؟ جہنم انہیں جلائے گی لیکن صورتوں کو وہ جائیں گے اور جا کر ہے نہیں جہنم میں سے اپنے ساتھیوں کو نکال کے لائیں گے. آخر آئے اللہ تو خود ہی بچا دیتا، ان کو کیوں بھیجا ہے؟ یہی تو سمجھانا تھا کہ قیامت میں پتہ چل جائے، ورنہ لوگ کہتے ارے ہم تو گناہ کی بنا پر گئے تھے اللہ نے معاف کر دیا. آج پتہ چل جائے کہ گئے تھے جہنم میں اپنے گناہوں کی بنا پر اور نکل رہے ہیں اللہ والوں کی محبت کی بنا پر، ولیوں کی صحبت کی بنا پر، ولیوں کے اختیار کی بنا پر. اے مولا تو خود نکال دیتا، لیکن دکھانا تو یہ ہے میرے پیاروں کا تعلق کیسا ہے. دوسری جگہ فرمایا ہے الیوم
الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت دن، الا المتقین، مگر متقی دشمن نہ ہوں گے، وہ تو ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں گے۔ اور دوسری بات مزارات پر جانا، نبی نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب میں حکم دیتا ہوں زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں موت یاد آئے گی، اور تمہارے بھائیوں کے پاس جب تم جاؤ گے تو انہیں ثواب ملے گا۔